جواد نقوی حضرت عمر کو کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے انہوں نے ظلم کیا فدق کے مسئلے پر، حق تھا سیدہ پاک کا انہوں نے نہ دیا، ستم کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ وہ اس ایسے افطراء گھڑ رہا ہے کہ ان کے گھر میں جو مال تھا وہ بیت المال کا مال تھا۔ تو اداروں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ مرکز کہ جس میں خلافت راشدہ کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف اس حد تک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کو کیوں کھلی چھٹی دی گئی ہے؟ یہ کون سی وحدت ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید تو کہتا ہے رسی پوری پکڑو، اور پکڑتے وقت وہاں کھڑے ہو کے پکڑو جہاں سب نے پکڑی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو لوگ واردات کرتے ہیں، وہ وارداتیں مودودی نے کیں، وہ وارداتیں پرویز نے کیں، وہ وارداتیں پھر طاہر القادری نے کی۔ اب تازہ جو وارداتیہ بنا ہے وہ یہ جواد نقوی ہے روافظ کا، جس نے یہ چنگی امر صدو کے اندر العروۃ الوثقی نامی ایک درس بنایا ہوا ہے۔ یعنی وہ نام بھی بڑا مقدس ہے، مگر وہاں ایک فراڈ نگر تیار کیا ہوا کہ جس کے اندر وہ جو ہماری تحریک ہے جس میں ہم نے رفض کو ننگا کیا ہے کہ ان کی یہ بھی توہین ہے، یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی ان کی خامی ہے، اور یہاں سے بھی یہ قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، حدیث سے ٹکرا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم تو سب کا ادب کرتے ہیں، ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک جو ہے جو مقدسات اہل سنت کی توہین کرے ہم تو اس کو شیعہ ہی نہیں مانتے۔ اور اس طرح کی باتیں کر کے جس طرح کے ایران کے اندر انہوں نے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والا جو طریقہ تھا، اسی کے مطابق یہاں بھی کہ اوپر سے یہی کہا جائے کہ ہم وحدت والے ہیں، مسلمان ایک ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں، اور اندر کیا ہے؟ اندر جو ہے وہ توہین الوہیت بھی ہے، توہین رسالت بھی ہے، توہین اہل بیت بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہے۔ تو اس طرح کا ایک دھندا جو ہے عروۃ الوثقی نامی مرکز میں جو جواد نقوی کا ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور پھر اس میں یعنی کچھ لوگوں کی ساری ان کی قابلیت یہی ہے کہ انہیں کوئی اپنے ہاں چائے پہ بلا لے، انہیں کوئی ناشتہ کرا دے، انہیں مجمع میں کوئی اچھے سٹیج پہ دعوت دے دے، ان کی کل قیمت اتنی ہی ہے۔ تو اس طرح ہمارے مسلک کے لوگ یعنی ہمارے کہ وہ شمار پہلے ہم میں سے ہی ہوتے تھے، انہیں بھی وہاں دعوت دی جاتی ہے، باقی بھی مسالک کے لوگ آتے ہیں، اور پھر وہاں جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ ہے نا کہ جھوٹ چھپ نہیں سکتا، منافقت چھپ نہیں سکتی، دعوت اور ان کا ویژن ظاہر کرتے ہیں، نعرہ یہ ہے وحدت کا، اتحاد کا، لیکن جب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک نئی توہین کرتے ہیں، ایک نیا انتشار لاتے ہیں، ایک نیا فساد برپا کرتے ہیں، اور پھر بھی اس کو اوپر سے وحدت کا نام دیتے ہیں، اتحاد کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں بہت سے اس طرح کے کچے، وہ بھی جا کے وہاں پر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ کا خطیب، اس طرح کے لوگ یہ بھی جاتے ہیں، اور پھر وہاں جب توہینیں ہوتی ہیں تو برابر کے یہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اب وہاں خود جو دائی ہے اس جگہ کا جواد نقوی، اگرچہ وہ خود روافظ میں بھی متنازع ہے بہت زیادہ، لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مسلک کے خلاف جو وہ واردات کر رہا ہے وہ کتنی گھنونی واردات ہے اس کی، اور جس کو کچھ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ادب کرتا ہے صحابہ کا، اور وہ تو اہل سنت کو اچھا سمجھتا ہے، یا جو اس کے پاس جا کے دعوتیں کھاتے ہیں وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کوئی اس کو مجدد کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ نذیر غازی جیسے لوگ، ان لوگوں کی کل اتنی قیمت ہے کہ انہیں کوئی ناشتے پہ بلا لے، یا ان کو کوئی چھوٹے سے پروگرام میں چند لفظ بولنے کے لیے بلا لے، تو یہ اسی پر اپنی کل قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ اب اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مسئلہ فدق میں ظلم کی نسبت کی،
ستم کی نسبت کی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا. اب اوپر سے یہ کہے کہ ہم تو مقدسات اہل سنت کا احترام کرتے ہیں، تو یہ 1000 بار کہتا رہے، اس کا کیا فائدہ ہے کہ جو بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہے، وہ پھر قرآن کس منہ سے مانے گا؟ پھر خلافت راشدہ کو راشدہ کیسے کہے گا؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ظالم ہے تو ان کا جمع کردہ قرآن کیسے صحیح ہوگا؟ اور جب وہ ظالم ہے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ، وہ پھر ظلم کے تانے سے کیسے بچ سکیں گے کہ انہوں نے بیعت کر کے کسی ظالم کو اپنے اوپر جو ہے وہ معاذ اللہ مسلط کیا؟ یہ وہ شخص جو کہ دعوے دار ہے وحدت کا، تو یہ آپ اس کا یہ کلپ سن سکتے، اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، یعنی کوئی اس پر اتہام نہیں. یہ جو بی بی کے ساتھ ہوا، ظلم ہوا، ستم ہوا بی بی کے ساتھ، ظلم ہوا، ستم ہوا بی بی کے ساتھ. فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا، وہ لے لیا گیا. یہ بی بی کے ساتھ ہوا، یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا، یہ دوسروں نے کیا. بی بی سے حق چھین لیا، یہ بی بی کا عمل. یہ آپ نے دیکھا. پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بہت بڑا جھوٹ گھڑا ہوا ہے روافظ نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا معاذ اللہ، اور پھر جلتے دروازے کو دھکا دینا اور دروازے کا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ گر جانا، اور پھر ان کے بطن مبارک میں کسی بچے کا ہونا جو ولادت کے قریب ہو، اور اس کا پھر شہید ہو جانا. یعنی ایک نہیں، ظلماتم بعضھا فوق بعض. یہ بڑے بڑے بھاری جھوٹ گھڑ کے انہوں نے جو حضرت امیر المومنین جو کائنات کے عادل ترین شخص ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا درجہ ہے، اس ہستی کے لیے یہ سب کچھ اس جواد نقوی نے اپنی زبان سے یہ سارے الزام ان پر لگائے ہیں، اتنی بڑی توہین کی ہے. اور یہ بھی آپ اسی کی زبان سے یہ سن سکتے. ابو الحسن کو باہر بھیجو. جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں. تم کون ہو؟ آج جو جانشینی رسول و صحابت رسول کی بات کرتے ہو، من انتم، تم کون ہو؟ علی کو بھیجو باہر. سیدہ نے جواب دیا، زہرا کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک جا پہنچے. حتیٰ یہی اشقیاء جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے، اس قدر درد سے روئی زہرا. علی نے پوچھا، زہرا مجھے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا. سیدہ فرماتی ہیں، اے علی کاش ایسے ہوتا، مجھے حق نہ دیا گیا ہوتا، مجھے جھٹلایا گیا ہے. مجھے دھمکی دی جاتی ہے، اگر دروازہ نہیں کھولیں گے دروازے کو آگ لگا دیں گے. دھمکی دی، پھر انتظار نہیں کیا، پہلے سے ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے، فوراً ایندھن رکھا، آگ لگا دی. دروازے پہ آگ لگی، شعلے اٹھے، دھواں اٹھا، در جلنے لگا. در جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جلتے در کو ٹھوکر سے گرا دیا. در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، فضا آئیو، محسن شہید ہو گئے. اب اس کے بعد یہ پھر یعنی اتنا ان کا ہاضمہ تیز ہے، کہتا ہے کہ ہم تو اہل سنت کے مقدسات کا ادب کر رہے ہیں. اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خاک ادب ہے کہ جو اہل سنت کے نزدیک اتنی بڑی ہستیاں ہیں، انہیں ظالم کہیں، انہیں ستمگر کہیں، انہیں سیدہ کا دروازہ جلانے والا کہیں. پھر حضرت محسن، جن کو کچھ لوگ محسن پڑھ دیتے ہیں، وہ تو کافی پہلے ان کا مرحلہ گزر چکا تھا. اور یہ پھر وہ بات اس وقت بتاتے ہیں جو جب ہمارے آقا علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اور اس کے بعد حضرت محسن جو ہیں ان کے لحاظ سے ولادت کا موقع اور ان کو شہید اس موقع پر قرار دے کر وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور حضرت سیدہ پر حملہ اور دروازہ جلانا. اب یہ سب کچھ اس جواد نقوی نے کیا ہوا ہے.
یعنی جس جواد نقوی کے پاس راغب نعیمی جا کے بوٹیاں کھاتا ہے، نذیر غازی جا کے لقمے چاٹتا ہے، رمضان سیالوی جا کے جس کے پاس بیٹھتا ہے، جس جواد نقوی بیرے والے اپنے مرکز میں بلا کے اس کے ہاتھ چومتے ہیں، وہ جواد نقوی حضرت عمر کو کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے انہوں نے ظلم کیا فدق کے مسئلے پر، حق تھا سیدہ پاک کا انہوں نے نہ دیا، ستم کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ وہ اس ایسے افتراء گھڑ رہا ہے کہ ان کے گھر میں جو مال تھا وہ بیت المال کا مال تھا، یعنی وہ عثمان غنی جنہوں نے اسلام کے لیے اتنے کچھ وقف کیا، اتنا اسلام کو دیا، اس انداز میں تبوک کی جنگ میں، جیش العسرہ میں اسلام کے لیے، اور پھر جو میٹھے کنویں وقف کیے ان پر الزام کہ وہ بیت المال کا کھا رہے ہیں معاذ اللہ۔ یہ خلیفہ سوم کا لفظ بول کے اس جواد نقوی نے سب کچھ ان کے لحاظ سے بیان کیا۔ وہ طرز حکمرانی جس میں بیت المال میں ہونا چاہیے، اگر لوگوں کے گھروں میں ہیں تو وہاں سے بھی اٹھا کے۔ امیر المومنین نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے خلیفہ کے گھر میں جو کچھ بیت المال تھا وہ سارا سب سے شروع یہاں سے کیا۔ خلیفہ سوم کے گھر میں جتنا بیت المال تھا پہلے خزانے والے کو بلایا کہ رجسٹر لاؤ، ریکارڈ لاؤ کہ خلیفہ نے بیت المال سے کیا کیا لیا ہے، یا خلیفہ کے رشتہ داروں نے، گھر والوں نے بیت المال سے کیا کیا حاصل کیا۔ تو باقاعدہ درج تھا، سارا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ لیا ہے، انہوں نے کہا وہ سارا ایک ایک کر کے واپس لاؤ۔ پھر اسی مرکز میں اس نے وہ مظہر برلاس کی تقریر کروائی جس نے پھر توہین کی واضح لفظوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سارے بیٹھ کے سن رہے تھے۔ تو یہ کس چیز کی وحدت یہ بیان کرتے ہیں، یہ کس اتحاد کو بتاتے ہیں؟ اب یہ کلپ آپ سن لیں اس کا مظہر برلاس کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخری خطبے میں جس کے بارے میں کہا کہ اس کے پیچھے چلو، تو مسلمان تو بکواس کرتے رہے منبر رسول سے اس عظیم شخصیت کے بارے میں۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جس رسول نے احسان کیا پوری انسانیت پر، اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ دین ان پہ مکمل ہوا، تو انہی کے گھرانے کو اجاڑنے والے بھی مسلمان تھے۔ یہ سب کو پتہ ہے، میں تاریخی حوالے دوں گا پھر بات الجھ جائے گی کہ اس وقت بھی مسلمان مال کے پیچھے چلے جاتے تھے، احد میں بھی مال کے پیچھے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی مال کے پیچھے گئے تھے۔ تو یہ مال ایک تو ان کا بڑا دشمن ہے۔ یعنی اگرچہ اس کو شرم آئی، اس نے علیحدہ بیٹھ جا کے توبہ کی، معافی مانگی، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ توبہ بنتی ہے یا نہیں، لیکن جب وہ بھونک رہا تھا اس مجمع میں، یہ سارے اس کو سن رہے تھے، اس نے تو اس کو نہیں روکا کہ اصحاب رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف تو یہ کیا بھونک رہا ہے، اور یا یہ اٹھ کے تردید کرتا وہاں پر۔ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی کہہ گیا۔ اس دن جو بات غزوہ احد کے حوالے سے ہوئی وہ میری غلطی ہے، میں جذبات میں کچھ اور باتیں کر رہا تھا تو یہ ایک بات نکل گئی۔ اس سے میں جتنے بھی میرے مسلمان بھائیوں کے دل دکھی ہوئے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ وہاں سارے یہ مل کر اجتماعی طور پر سب و شتم کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اور پھر اس کو وحدت کہتے ہیں۔ یہ کون سی وحدت ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید تو کہتا ہے رسی پوری پکڑو، اور پکڑتے وقت وہاں کھڑے ہو کے پکڑو جہاں سب نے پکڑی ہے۔ تو سواد اعظم والا مطلب جمہور والا لو اور ساری رسی پکڑو۔ تو یہ رسی کو ایک ایک دھاگا کر کے اور پھر پکڑنے کے لحاظ سے کہ جیسے پہلے امت میں پکڑنے کا طریقہ ہی نہیں، وہ ایک نئی صورتحال بنا کے ایک نیا انتشار اور نیا فساد برپا کر کے اس کے بعد یہ دھندا کر رہے ہیں۔ اور عجیب یہ صورتحال ہے، کیا تماشا ہے کہ جن کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہے ہیں، تولتے کچھ بھی نہیں، کہ ملک کے جو مقتدر ادارے ہیں وہ ایسے لوگوں کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں، اور انہیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے
کہ یہ اتحاد لا رہے ہیں، یہ وحدت لا رہے ہیں. اور پھر یہ جو فراڈیا ہے جواد لکھوی، اس نے چند لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں اسی طرح کے فراڈیے، وہ سنیوں میں سے ایک دو بھینسیں پکڑے ہوئے ہیں اور پھر دوسری طرف سے اور یہ شہر شہر جا کر پھر لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. تو اداروں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ مرکز کہ جس میں خلافت راشدہ کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف اس حد تک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان پر تان کرنا، صحابہ پر تان کرنا، خلفائے راشدین پر تان کرنا، یہ پورے دین پر تان کرنا ہے، یہ پورے قرآن پر تان کرنا ہے. یہ تان اس نظریے پہ تان ہے جس نظریے پہ پاکستان بنا ہے. تو ان لوگوں کو کیوں کھلی چھٹی دی گئی ہے؟ اور یہ سارے جو ہے وہ ایک مکسچر بنا ہوا ہے، اور ہر فرقے کے ویسے باطل فرقہ جو بھی ہو وہ باطل ہے، لیکن پھر باطل میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو گمراہی میں درداں ہیں، اور ایسے سارے مل کے کوئی نئی دیگ پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور اس طرح کر کے انہوں نے دھندا چلا رکھا ہے. اور نقصان حق کا ہوتا ہے کہ اہل حق ان کے خلاف یہ پراپیگنڈے کرتے ہیں، اپنا دھندا چلا رہے ہیں، اپنی دال روٹی ان کی چلی ہوئی ہے، اور ادھر جو دین متین کے اجماعی مسائل ہیں، اعتقادیات ان کے خلاف، اور پھر مقدس ہستیوں کے خلاف یہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی واردات کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ العروۃ الوثقیٰ نامی جو ایک اڈا بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو اسلام کے خلاف سازشی ہو رہی ہیں، ہم نے یہ کلپ پیش کر دی ہے. مقتدر اداروں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہاں پر اسلام کے خلاف اس کا پورا محاسبہ کیا جائے، اور یہ لوگ وہاں جا کر جو اکٹھے بیٹھ کے یہ سارے اس کا ایک پارٹنر ہیں ان توہینوں کا، ان سے پوچھا جائے کہ اپنے گھر میں وہ بیٹھتے ہیں تو ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا درس دیتے ہیں، اور یہ کہ ہم محافظ ہیں، اور جہاں توہینیں ہوتی ہیں وہاں خود بھی کرتے ہیں، اور جب ہو رہی ہوتی ہے اس پر یہ اتفاق بھی کرتے ہیں، اور وہاں پوری طرح اپنی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں.